السلام علیکم۔ زمین کے بعد اگر انسان کسی دوسرے سیارے پر جانا چاہتا ہے تو وہ ہے مریخ، لیکن ابھی تک سائنسداں اس سوال کا جواب نہیں دے پائے کہ آیا مریخ پر انسان زندگی گزار سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ مریخ پر انسانی زندگی کی بنیادی عنصر پانی موجود نہیں ہے۔ لیکن حال ہی میں سائنسدانوں کو مریخ پر پانی کے شواہد مل گئے ہیں، جو سائنسدانوں کے لیے نہایت ہی خوشی کی بات ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ کیونکہ میں سائنس اور فلکیات کی دنیا میں ہر بدلتی صورتحال سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ چین کی جانب سے مریخ پر بھیجی گئی روبوٹک گاڑی نے ایک بڑے زیرین حصے میں ایسی معدنیات دریافت کی ہیں جن میں پانی کی موجودگی کا پتہ چلا ہے۔ چینی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ دریافت اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ مریخ کے اس زیرین حصے میں زمانہ قدیم میں سمندر ہوا کرتا تھا، اور یہ کہ اس سیارے کی سطح پر پانی موجود تھا، جیسا کہ طویل عرصے سے سوچا جا رہا تھا۔ چینی روبوٹک گاڑی نے زمینی مرکز کو جو سائنسی معلومات بھیجی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ روبوٹک گاڑی کی خودکار لیبارٹری میں معدنیات کے جن نمونوں کا تجزیہ کیا گیا تھا وہ لگ بھگ 70 کروڑ سال قدیم ہے، جن میں پانی کی موجودگی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ چین کے سائنسدان یورونگ نے یہ تفصیلات ایک سائنسی جریدے سائنس ایڈوانسز میں شائع ہونے والی اپنی تحقیق میں بتائی ہے۔ اگر زمین پر سے کسی طاقتور دوربین کے ذریعے مریخ کی سطح کا مشاہدہ کیا جائے تو ہمیں وہاں ایسی علامتیں نظر آتی ہیں جیسے وہاں کبھی دریا بہتے ہوں گے اور سمندر میں جا کر گرتے ہوں گے، تاہم اب وہ خشک پڑ چکے ہیں۔ لیکن کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مریخ میں زیر زمین اب بھی پانی کی کچھ مقدار موجود ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مریخ پر کی جانے والی سائنسی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لگ بھگ 3 ارب سال پہلے تک اس سیارے کی سطح پر پانی موجود تھا۔ اسے مریخ کی جغرافیائی زندگی کے دوسرے دور سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس دوران مریخ کی سطح پر موجود آتش فشاں پہاڑوں نے بڑے پیمانے پر لاوا اگلا اور اس سیارے کو تباہ کن طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا، جس نے سیارے کی سطح کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ اس دور کو ہیسپیرین ایپلوج کا نام دیا جاتا ہے، جس کا اختتام لگ بھگ 3 ارب سال پہلے ہو گیا تھا۔ مریخ کے تیسرے اور موجودہ دور کو سائنسدان ایمازونین کا نام دیتے ہیں، جس میں اس کی سطح پر پانی ناپید ہو چکا ہے۔ یوروں کا کہنا ہے کہ روبوٹک گاڑی نے جن معدنیات کے نمونے اکٹھے کیے ہیں ان کی بیرونی سطح بہت سخت ہے، جو زمین پر پانی کی سطح بلند ہونے کی صورت میں ہی بنتی ہیں، یا اس کی دوسری صورت میں برف کا پگھلنا ہو سکتا ہے جو بخارات بن کر غائب ہو گئی۔ مریخ زمین کے مقابلے میں بہت چھوٹا سیارہ ہے۔ اس کا حجم زمین کے مقابلے میں تقریباً نصف ہے، اور اس کی کمیت ہماری سمندر کی دنیا کا لگ بھگ تقریباً 10واں حصہ بنتا ہے۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی کشش ثقل بہت ہی کم ہے، جس کی وجہ سے اس سیارے کے لیے ہلکی چیزوں کو جیسے پانی اور دیگر مائع اپنی سطح کے ساتھ رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ اگر وہاں کبھی سمندر بھی تھا تو اس کا پانی بخارات بن کر فضاؤں میں کہیں غائب ہو گیا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ چٹانوں کے نیچے پانی کی موجودگی ممکن ہو سکتی ہے۔ چین نے اپنے راکٹ کے ذریعے بھیجے جانے والے روبوٹک گاڑی گزشتہ سال مئی میں مریخ پر اتاری تھی۔ اسے مریخ کے جس حصے پر اتارا گیا ہے سائنسداں اسے یوٹوپیا آف پیلنٹیا کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایک وسیع و عریض میدانی علاقہ ہے۔ 1 سال کے عرصے میں مریخ پر سائنسی تجربات کرنے والی یہ گاڑی تقریباً 2 میل کا سفر طے کر چکی ہے، اور زمین کے اس قریبی ہمسائے کے بارے میں مسلسل ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں یورپ کے خلائی ادارے کی جانب سے مریخ کے مدار میں چکر لگانے والے ایک راکٹ کے ذریعے اکٹھی کی جانے والی معلومات سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ سیارے کے جنوبی قطب برفانی حصے کے نیچے پانی موجود ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مریخ پر موجود تمام تر پانی اس قطبی حصے کی برفانی تہ کے نیچے بند ہے، اور
اس سیارے کی فضا انتہائی مہین ہے، جس میں پانی کی موجودگی کی علامتیں انتہائی معمولی ہیں۔ سطح کی نیچے پانی کی تلاش سائنسدانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پانی کی دریافت پر ہی انسان دوسرے سیاروں پر جانے کا انحصار کرتی ہے۔ اگر مریخ پر پانی نہ مل سکا تو وہاں مستقبل میں انسانی بستیاں آباد کرنے کا خوشگوار تصور شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ کو مریخ پر جانے کا شوق ہے تو پلیز مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔